امریکی سے ہی پاکستانی امریکن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مداخلت کیوں ہوئی؟ نہیں امریکی کیوں ہے، پاکستانی اچھا پاکستانی ہے. شاہد خان صاحب سابق مشیر جو بائیڈن. امریکن ہیں بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. اچھا ہاں جی، امریکن نژاد پاکستانی ہیں، پاکستانی نژاد امریکن ہیں. کل ہی جو ہے وہ پہنچے امریکہ سے. تو سر کیا حالات ہیں؟ بہت بہت شکریہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جی سنا آ رہے ہیں آپ وہاں نہیں گئے، ٹرکی نہیں گئے؟ میں ٹرکی نہیں گیا. ہاں جی یہ بڑا انیوژول ہے ٹرکی بھی جانا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، بیکاز ہی واز ناٹ پلاننگ ٹو اٹینڈ دی نیٹو سمٹ، رائٹ. تو جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اس وجہ سے گیا ہوں کہ اردوغان نے بلایا ہے اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی عجیب و غریب سی ایک نفسیات وہ جو پلے کرتا ہے نا، جس طرح سے جیسے ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو خوش کرنے کے لیے وہ مودی کی پٹائی کرتا رہتا ہے جب وقت ملتا ہے اس کو. اب اسرائیل کے وہ نیتن یاہو کے اگینسٹ ہوا ہے، دیکھیں نا، سو یہ دیکھیں تو وہ ٹرکی چلا گیا، رائٹ. نہیں So, مگر and he is praising, he is continuously praising Erdogan, right. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جی وہ ان کی تعریف کرتے ہیں. جی تو لو بگیٹس لو. نہیں، باقی بھی ٹرمپ My کی تعریف favorite کرنا field marshal چاہتے کہتے ہیں ہیں وہ. لیکن وہ ان کی تعریف نہیں کرتا ہے ریٹرن. He doesn't do that. اس لیے تو اچھی بات ہے نا ہاں بہت اچھی بات ہے. کہ جو ان کی تعریف کرے گا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. تو بارہ اس وقت آپ بتائیں مجھے کہ امریکہ میں جی یہ تو جو جنازہ ہے خامنہ ای کا، جی کوئی لوٹے ہیں سانپ وہاں؟ دیکھیے بڑا ایک انیوژول کراؤڈ تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ ان دی ریسنٹ ہسٹری ہم نے دیکھا ہے کہیں پر اس طرح کا کراؤڈ جو جس میں میدان بھی بھرے ہوں اور گلیاں بھی بھری ہوئی ہوں اور مسجدیں بھی بھری ہوں اور ملٹیپل سٹیز میں ایسا نہیں دیکھا. اور آئی ایم شیور کافی سرپرائزنگ ہے یہ جن لوگوں نے ٹرمپ کو گیئر کیا اس طرح اس ڈیسیجن کے لیے کہ وہ ان پاپولر ہے. وہ میرا خیال ہے اس کی ریئلائزیشن ہوئی ہے اس سے. نہیں ہو گئی ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو دنگ رہ گیا ہوں یہ دیکھ کے کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید نفرت یہ تو ابرپٹلی اس نے کہہ دیا نا. بٹ ریئلی جو لوگ بھی جو پورا انٹراج ہے اور جو پورا جو سیٹ اپ ہے جن لوگوں نے کنونس کیا ان کو. تو امریکن سسٹم ہے جی وہ کام نہیں کر رہا پراپر. یعنی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سینٹیمنٹ وہاں کیا ہے، لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اور آپ ایک پلان بنا کے وہاں چلے جاتے ہیں. سر لیکن انٹیلیجنس رپورٹس جب آغاز میں یاد ہے کئی اداروں کی تو یہی تھیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے عمل نہیں کیا نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. دیکھیے وہ تو اسرائیل کا ایشو ہے نا. اسرائیل کا ایشو ہے، اسرائیل نے جو امریکن انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر کے اور اوول آفس میں پہنچایا سب کچھ کہ بھئی اصل انٹیلیجنس یہ ہے. اینڈ یہ جو اس قسم کی باتیں وہ ظاہر ہے براک اوباما سے کرتے رہے ہیں اور پچھلے صدور سے بھی کرتے رہے ہیں. اور اب تو ہلری کلنٹن اور کیری جو کہ دو سیکرٹری آف پرومیننٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، دونوں نے یہ آ کے اب اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اسٹیٹمنٹ کیا دے، بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ نیتن یاہو نے یہی پلان ہمیں بھیجنے کی کوشش کی. ہلری نے تو اب یہ کہا کہ نیتن یاہو نے کہا میرے جہاز ٹرمیک پہ تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو ہلری نے کہا گڈ لک ٹو یو. تو مطلب اس حد تک وہ لے جاتا ہے چیزوں کو نا. اور یہ ابھی بھی یہ جو سارا جو مسئلہ ہے نا یہ ایک پرسنالٹی کا ہے، یہ نیتن یاہو کا مسئلہ ہے، رائٹ. تو اب جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ بیکاز ہی ہیٹس ٹرکی، ہی ہیٹس اردوغان، تو ٹرمپ صاحب اب دیکھنا اردوغان کو تھوڑا سا پروموٹ کریں گے. مگر نیتن یاہو نے تو اغوا کر لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. نہیں نیتن یاہو سے دیکھیں نا، وہ تو اس کی کانفلکٹ تو چل رہا ہے نا بہت زیادہ ان کی اس وقت جو امریکن سوسائٹی ہے اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ اچھا ایک بڑی عجیب یہ صورتحال، یہ میں نے میری زندگی وہاں گزر گئی امریکہ میں، یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. کیونکہ امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا اٹس منی موٹیویٹڈ، لائک دیر از لاٹ آف فنڈ ریکوائرڈ ٹو رن دی کیمپین، رائٹ. وہ ٹی وی ایڈ، بٹنز اینڈ بینرز اینڈ ٹریول، یہ وہ، رائٹ. اس کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے نا عام طور پہ وہ بڑی آرگنائزیشن اے پیک ٹائپ کی دیتی ہیں، رائٹ. لیکن اس مرتبہ بالکل الٹ ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ جو اے پیک کی جو فنڈنگ لے رہے ہیں لوگ، ابھی نیو یارک میں جیسے ہوا، رائٹ. اب ممدانی نے جن کو سپورٹ کیا وہ اینٹا اے پیک، اینٹا اسرائیل، اور وہ سب کے سب پرائمریز میں جیت گئے. ہمارا ایک مسلمان لڑکا ہے عبدل مشیگن سے، ہی از 9 points in the سینٹ ریس. اور بالکل، اور ابھی بھی جو ایک سینٹیمنٹس ہے، ابھی جو
اب پچھلے دنوں ہمارے گھر پہ ایک سینیٹر صاحب آئے ہوئے تھے, ویری پرو اسرائیل ان ہز اون وے, رائٹ. کون سے سینیٹر؟ سینیٹر ایڈورڈ جے مارکی. ٹھیک. تو ہمارے گھر آئے ہوئے تھے وہ ڈنر پر, تو دوستوں کو بلایا ہوا تھا, اس میں ایک جوئش امریکن بھی تھا, ویری پرومیننٹ اٹرنی ان میساچوسیٹس. اس نے ڈائریکٹلی اس کو چیلنج کیا سینیٹر کو اسرائیل کی سپورٹ کرنے پر. اچھا. اور اتنا وہ ایموشنل اور اگریسو ہو گیا کہ میں بھی بہت حیران ہوا. تو یہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہائی ہے اس وقت, ناٹ اینٹائی اسرائیل سو ٹو اسپیک, اینٹائی نیتنیاہو. اور وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ وہ بہت زیادہ فنڈنگ اسرائیل کو جاتی ہے, اور جس طرح سے وہ ہزاروں پیلسٹینینز کا جس کا بوچر کیا ہے, تو ظاہر ہے وہ دنیا میں ایک. تو کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے جو ابھی جو ریسنٹ فیوچر میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر کے الیکشن میں, مڈ ٹرم الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن, آئی ہوپ یو ول جوائن اس دیئر. تو آپ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ ہوگا بہت زیادہ. اور جب یہ امپیکٹ ہوگا نا, تو یہ جو متھ ہے نا, یہ بھی ٹوٹ جائے گی کہ امریکہ اسرائیل چلاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک متھ یہ ہے ضرور کہ اسرائیل امریکہ کو چلاتا ہے, اور وہ صرف اس کی وجہ فائنینشیل سپورٹ ہے, فنڈنگ ہے. جو APEC جیسی, AJC جیسی اور ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں, دے آر لوڈڈ. یعنی کہ اب آپ دیکھیں یہ جو جوئش آرگنائزیشنز ہیں, یہ فلانتھراپی بھی بہت کرتی ہیں, اور یہ پیسے دینے میں اعتراض بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں جو سنا تھا نا, سوری میں انٹرپٹ کروں, ٹائم بھی کم ہے, میں چاہ رہا ہوں کوئکلی کہ آگے, کیونکہ آپ نے مڈ ٹرم کا ذکر کیا, جو اسلام آباد اکارڈ ہے جس کے لیے ساجد تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آنے والے دنوں میں چند ماہ میں یہاں پاکستان شاید آ سکتے ہیں, وہ تو ظاہر وقت بتائے گا, لیکن اسلام آباد اکارڈ کو ایز پازیٹیو مڈ ٹرم الیکشن میں کس طرح سے پیش کر سکیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ ایک پازیٹیو ہوگا یہ اس وقت جو پیس کا جو فیس ہے نا, وہ جے ڈی وینس ہے. اچھا. وہ جے ڈی وینس ہے. جب جے ڈی وینس آتا ہے نا, جو وہ پیس کی بات کرتا ہے نا, وہ اس وقت فیس ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ تو روز کوئی اگریشن ہے نا, اس کی تو اگریسو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, میں ختم کر دوں گا, میں تباہ کر دوں گا, میں بریجز توڑ دوں گا, میں الیکٹریکل سسٹم تباہ کر دوں گا, میں ان کی نیوی تباہ, واٹ ایور, رائٹ. دس از واٹ ہی از. اس کا جو وہ سافٹ امیج سلطان راہی ہے. ہاں, اور سلطان راہی مولا جٹ چل رہی ہے, ہم بس کچھ ایسا صحیح سلسلہ سمجھے آپ. لیکن جے ڈی کا جو ہے نا, میں تھا پا دیں گا وقت. ہاں, اب وہ جے ڈی کی ویسے اسٹریٹجی بھی بڑی کامیاب ہے اس وقت. اف ہی وانٹس ٹو رن فار دی کارنر آفس ڈاؤن دا روڈ, اچھا, تو یہ امیج جو ہے نا, یہ اس کو ٹیک ہم لانگ, اٹس ویری فیوریبل ٹو ہم. اچھا. جی جی جی. اب دوبارہ ٹرمپ کا, جی فرمائیے. دوبارہ جنگ جو ہے اس کے امکان تو نہیں دیکھ رہے کوئی؟ دیکھیے دوبارہ جنگ کے تو کڑی امکانات تو لگاتے ہیں نا پریزیڈنٹ صاحب. وہ دوبارہ جنگ کے امکانات تو ہو نہیں سکتے نا. اب تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جو ایران کی پریسائز سٹرائکس ہیں, جو 1 لاکھ کے ڈرون سے وہ جس جگہ بھی 1 لاکھ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, شاید اس سے کچھ کم پیسوں کے بھی ڈرونز ہو, اور اس کے لیے آپ کو اپنا وہ ڈیفنس سسٹم, میزائل ڈیفنس سسٹم لانچ کرنا پڑتا ہے, جو 5 ملین سے لے کر اور $50 ملین کا ایک ویپن ہے, رائٹ. اور پروڈکشن اس کا ایک اور مسئلہ ہے. آپ کے پاس چلے بے انتہا پیسے آپ نے بنا لیے, تو پروڈیوس کون کرے گا, رائٹ. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, رائٹ. اور ایک جو ایران کا جو کمال, یا ایران کا تو نہیں ہے یہ, لیکن بہرحال جو بھی اس کو کوآرڈینیشن دے رہا ہے, سیٹرائل کوآرڈینیشن, کمال تو ان کا ہے نا. یہ ڈرونز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.